بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بنی اسرائیل کے تعلق سے پیچھے بات چلی تھی. اچھا، بنی اسرائیل کا جو وہاں پر تذکرہ آیا ہے وہ تذکرہ کرنے کا مقصد کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے اور امت محمدیہ کو متنبہ کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی اور وہ تمام امتوں سے افضل تھی اپنے وقت میں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت جتلائی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو اپنے وقت میں تمام دنیا میں سب سے زیادہ افضل امت کون؟ بنو اسرائیل. لیکن افضل ہونے کے باوجود جب ان کی یعنی کارکردگی بگڑی، بدعمالی کا وہ شکار ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ پیشن گوئی جو کہ بنو اسرائیل کے صحیفوں میں کی گئی تھی وہ بتائی کہ تم پر دو دور آئیں گے، تم فساد مچاؤ گے. پہلی مرتبہ فساد مچاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کر دے گا یعنی اپنے بندوں میں سے کسی کو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا. بخت نصر کو بابل سے آیا وہ. اچھا، بخت نصر کو انگلش میں نیبوکڈ نیزر بولتے ہیں، ہے نا. وہ جب آیا اور اس نے یہودیوں کو ہلاک کیا اور لے گیا کئیوں کو غلام بنا کر. اس کے بعد میں جب سائرس نے حملہ کیا یعنی سائرس نے اس کو شکست دی، کس کو؟ نیبوکڈ نیزر کو، ہیں. اور ایرانی جب سلطنت پھیلی تو سائرس نے ان یہودیوں کو دوبارہ سے اس بات کی اجازت دی کہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں، فلسطین میں آ کر بس جائیں. جب آ کر یہاں پر بسے ہیں تو دوبارہ ان لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے اخلاقی خرابیاں آنے لگیں اور دنیا پرست ہو گئے، آخرت کو بلا دیا اور تمام وہ کام کرنے لگے جو کہ تعلیمات سماوی سے ٹکراتی ہوئی تھیں، آسمانی تعلیمات سے، وحی سے ٹکراتی ہوئی تھیں. اچھا، جو پہلا جو حملہ ہوا تھا بنو اسرائیل پر جو نیبوکڈ نیزر نے کیا تھا، بخت نصر نے یہ کیا تھا 586 BC میں. BC کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرائسٹ، یعنی اس کو بولتے ہیں اردو میں قبل مسیح، یعنی 586 قبل مسیح میں اس نے حملہ کیا تھا. اس وقت میں جو ہیکل سلیمانی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا، فرسٹ ٹیمپل بولتے ہیں، اس کو نیبوکڈ نیزر نے ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. جب دوبارہ یہ یہاں سے واپس گئے تھے بابل سے، واپس انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، اس کو سیکنڈ ٹیمپل بولتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد میں
یہ جیسے جیسے اخلاقی خرابیوں کا شکار ہوئے اور پستی آنے لگی ان میں، احکام الہیہ سے بغاوت آ گئی، انبیاء کا قتل کرنے لگے، جلیل القدر نبی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان کا قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کی پوری منصوبہ بندی کر لی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے اٹھا لیا آسمان پر۔ تو 70 عیسوی میں، یعنی اس کو بولتے ہیں اے ڈی بولتے ہیں، اے ڈی بھی بولا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو بولا جاتا ہے سی ای بھی بولا جاتا ہے انگلش میں، یعنی کامن ایرا عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ تو 70 عیسوی میں ان کے اوپر حملہ کس نے کیا دوبارہ؟ یعنی رومی بادشاہ، ہاں ٹائٹس رومی نے، اور رومیوں کے حملے نے ہیکل سلیمانی کا بالکل نیست و نابود کر دیا۔ یعنی جو سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا اس کے بعد سے اب تک نہیں بنا ہے کیا؟ ٹیمپل۔ اور اب یہ لوگ یہ تیاری کرتے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تعمیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی کہانی رہی۔ اچھا، یہ بتانے کا مقصد ہمیں متنبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دوسرا رکو دیکھیے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان دعا کرتا ہے برائی کی بالکل اسی طرح دعا کرتا ہے جس طرح وہ اچھائی کی دعا کرتا ہے۔ کل بھی یہ بات آئی تھی، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ کبھی کبھی انسان برائی کو مانگنے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو شعوری طور پر اور کبھی بے شعوری طور پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں برا ہو، ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم محبت کرتے ہو، چاہتے ہو، اور وہ تمہارے حق میں برا ہو، ٹھیک ہے۔ تو انسان، اور اسی طرح انسان کبھی کبھی بد دعائیں دینے لگ جاتا ہے، جیسے کسی نے آپ کو مارا یا کفار کے حق میں، تو انسان کی ایک کمزوری ہے، فطری کمزوری، کہ وہ اچھائی کی دعا دینے کے بجائے برائی کی دعا دینے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک کمزوری یہ بھی ہے انسان کی، کبھی کبھی تکبر کا شکار ہو کر انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ میں برائی میں پڑ جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں چاہے، لیکن یہ سامنے والا انسان، اس کی بات کو میں نہیں مانوں گا، یہ غلط ہونا چاہیے۔ جیسے نضر بن حارث نے ہی کیا تھا، کل قرآن کی آیت ایک پڑھ کے بتائی تھی نا، وہ کون سی آیت تھی؟ ہاں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ تو اس نے یہ دعا کرنے لگی ہے، اگر یہ حق پر ہے محمد تو آپ جو ہیں ہمیں ہلاک کر دیں، آسمان سے پتھر اتار دیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان فطری طور پر کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم نے بنا دیا رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور ہم نے، محا یمحو کا مطلب اصل ہوتا ہے مٹانا، یعنی یہاں پر ترجمہ کریں گے ہم، اور ہم نے بے نور کر دیا رات کی نشانی کو، یعنی رات میں روشنی کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور جو دن کی نشانی ہے ہم نے اس کو روشن بنایا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ قرآن میں جہاں پر بھی ابتغاء فضل آتا ہے اس سے مراد کسب معاش ہوتا ہے، یعنی اپنا رزق تلاش کرنا، اپنی معاش تلاش کرنا۔ اچھا، دن کے وقت میں ہی عام طور سے معاش تلاش کیا جاتا ہے، مارکیٹ کھلتے ہیں دن میں، رات ہوتے ہوتے، بلکہ رات کے آغاز ہوتے ہوتے ہی مارکیٹ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ دن کے وقت میں کام کرنا آسان ہوتا ہے، سب کچھ دکھائی بھی دیتا ہے۔ اچھا، آج کے موقع پر تو بجلی وغیرہ لگ گئی ہیں، تب بھی یہ ہے کہ رات میں دکانیں کھل جاتی ہیں۔ پہلے کے وقت میں بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو اس وقت میں یہی ترجیح دی جاتی تھی کہ جلدی اٹھا جائے اور جلدی دکانیں کھولی جائیں اور جلدی بند کر دی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ
لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد کو اور حساب کو، یعنی سال کا تم حساب جان لو۔ سال کا حساب منحصر ہوتا ہے مہینوں کے حساب پر، مہینوں کا حساب منحصر ہوتا ہے دنوں کے حساب پر ہیں۔ یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے دن اور رات کا؟ پہلے دن آیا ہیں، اس کے بعد رات آئی، ایک دن مکمل ہو گیا، اگلا دن بالکل ہم لوگ سو کر اٹھتے ہیں اور تازہ دم اٹھتے ہیں، اب نئے دن کی شروعات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان دنوں میں ہی فرق نہیں کر پاتا، کتنے سال کا ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں انسان کو ہیں۔ تو یہ اللہ نے بنائی، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یعنی یہ وقت جو اللہ بنایا ہے، وقت بھی کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت سے بھی پاک ہے، یہ وقت بھی مخلوق ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کب پیدا ہوا، والعیاذ باللہ، اس طرح سوال کرتے ہیں۔ تو ہم بولتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر تم یہ مانو گے، یہ سوچو گے کہ اللہ کب سے ہے، تو یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا، کہیں پر تو آ کر تمہیں رکنا پڑے گا، جس کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ورنہ تو یہ سلسلہ ہی ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت خالق ہے وقت کا بھی، ہاں، اور وقت کا جو خالق ہوتا ہے وہ وقت سے باہر ہے، وقت کی قید میں نہیں ہے نا جی۔ تو اللہ ہمیشہ سے، خیر یہ بات تو ضمنی طور پر آ گئی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے الگ الگ کر کے کھول کر بتا دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو ہم نے چپکا دیا اس کی گردن میں اس کی قسمت کو، اور ہر انسان کی قسمت کو اس کے گردن میں ہم نے چسپاں کر دیا۔ الزم یلزم کا مطلب چسپاں کرنا، اور طائر کا اصل مطلب تو ہوتا ہے پرندہ، لیکن اس کو قسمت کے معنی میں لیتے ہیں، ہے نا۔ طائر اصل میں قسمت کے معنی میں اس لیے لیتے ہیں کہ کفار مکہ جب کسی کام کے لیے جاتے تھے تو وہ پرندے کو اڑاتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے کہ اگر پرندہ وہ جا رہا ہے دائیں طرف تو ہم جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر وہ بائیں طرف اڑا ہے اس میں ہم بد قسمت رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں، فال نکالنا، تو اسی طائر کو کس معنی میں لے لیا؟ قسمت کے معنی میں۔ ہر انسان کی قسمت کو ہم نے اس کی گردن میں چسپاں کر دیا ہے، اور ہم اسے نکالیں گے، وَنُخْرِجُ لَهُ، اور ہم اس قسمت کو نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاب کی شکل میں، یلقاہ منشورا، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اچھا، ایک اہم بات، آج کے دور میں آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ انسانوں میں بھی چپ لگائی جا رہی ہے۔ اچھا، انسان تو ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچا ہے ان ذرائع کے ذریعے جو اللہ نے دیے ہیں۔ ارے علم حاصل کرنے کے ذرائع کیا کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور سمجھ ہے، دماغ ہے، دل و دماغ ہے، یہ سب ذرائع ہیں، اس کے ذریعے سے انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ تو انسان کے اندر بھی چپ کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ اس آیت کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کوئی چپ لگا رکھی ہے، جیسے الزمناہ طائرہ فی عنقہ، تو طائر یہ قسمت کی ایک چپ اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے، جس کے اندر ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کب نکالیں گے؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نکال کے ہماری پوری ویڈیو دکھا دیں گے کہ دیکھو تم نے کیا کیا کیا۔ تو اس میں ہمارے تمام اعمال، نہ صرف ظاہری اعمال، اور بلکہ
باطنی اعمال، انسان کی سوچ و فکر، انسان کے خیالات، انسان کے نیت و ارادے سب اس میں قید ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دے گا، کتاب کی شکل میں وہ آئے گی اور وہ انسان، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اپنی کتاب پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیری جان کے لیے، تیرے خود کے لیے آج تیرے خلاف، یعنی تجھ پر حساب کرنے کے لیے تیرا نفس ہی کافی ہے، یعنی آج تیرا نفس ہی کافی ہے تجھ پر حساب کرنے کے لیے، یعنی تو خود دیکھ لے تو نے کیا کیا ہے دنیا میں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت پاتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی ہدایت پاتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی بھی گمراہ ہوتا ہے تو یہ گمراہی اسی کے خلاف ہوتی ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیج دیں پیغام پہنچانے والا، یعنی پیغمبر۔ اچھا، یہ اس آیت کے اس ٹکڑے کی وجہ سے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کئی ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے قانون بنا دیا ہے کہ جب تک جن لوگوں کے پاس رسول نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، ان کو عذاب بھی نہیں دے گا۔ اچھا، رسول سے مراد ایک تو انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، اس کے بعد میں رسول وہ کہلاتے ہیں جو کہ داعی ہیں، دعات ہیں، یعنی انبیاء کا پیغام ان تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن تک انبیاء کا پیغام نہیں پہنچا ہے، اللہ کی بات نہیں پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی نہیں دے گا، چاہے وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہاں۔ اچھا، اس میں اختلاف ہے ائمہ کے درمیان، تو کچھ حضرات تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا ہی نہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی عقل سے بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایسا انسان جس تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ اپنی عقل و خرد سے ہی اس نے توحید کو قبول کر رکھا ہے، اس کے علاوہ چاہے وہ کچھ بھی نہ کرتا ہو، فرائض نہ کرتا ہو اور گناہ کبیرہ میں بھی ملوث ہو، لیکن توحید پر ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح یہ والی جو رائے بتائی امام ابو حنیفہ کی ہے، نہیں، امام ابو حنیفہ کے نہیں، ائمہ کے اندر اختلاف ہے، یہ علماء کے اندر۔ اچھا، ایک بات اور ہے، اور وہ بات یہ ہے کیونکہ نابالغ بچے جو ہوتے ہیں وہ مکلف نہیں ہوتے ہیں، تو کفار کے جو نابالغ بچے ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو، تو ہم حکم دیتے ہیں اس بستی کے خوشحال لوگوں کو، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں بستی میں، وحق علیہ القول، اور ان پر بات ثابت آ جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، یعنی عذاب کی بات، فدمرناها تدمیرا، تو ہم اس کو اچھی طرح سے برباد کر دیتے ہیں اس بستی کو۔ اچھا، امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں اس کو خوشحال لوگوں کو، مطلب یہ ہے ایک قدرت، ان کی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ خوشحال لوگ عام طور پر جس بستی پر عذاب آتا ہے تو اس بستی میں بگاڑ کا سبب جو بنتے ہیں وہ خوشحال لوگ بنتے ہیں۔ خوشحال لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر طرح کی عیاشی میں، دنیا پرستی میں، لہو و لعب میں پڑ جاتے ہیں اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا آغاز کر دیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ مرض پوری قوم میں اور پوری بستی میں پھیل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور نوح کے بعد کتنے ہی ہم نے، قرن بولتے ہیں اصل میں بستیوں کو بھی، وہ صدیوں کو بھی بولا جاتا ہے،
اور یہاں پر قوم مراد ہے نا. اور نوح علیہ السلام کے بعد میں کتنی؟ دونوں کی جمع سیم آتی ہے، قرن ہاں نو نوح زمانے کے لیے بھی اور بستی کے لیے. جی نوح علیہ السلام کے بعد میں ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے خبر رکھنے کے اعتبار سے اور دیکھنے کے اعتبار سے تیرا رب ہی کافی ہے. اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے اور ان کے دیکھنے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے. ٹھیک ہے، غافل نہیں ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. من کان یرید العاجلہ، عاجلہ جلد، عاجلہ بولتے ہیں دنیا کو، یعنی جلدی کی چیز. جو کوئی بھی جلدی والی چیز چاہتا ہے یعنی دنیا چاہتا ہے تو عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. تو ہم دنیا کے تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں. یعنی جو دنیا طلب کرتا ہے تو دنیا طلب کرنے کے بعد اللہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دیتا ہے، نہیں چاہتا نہیں بھی دیتا. اگر کوئی انسان دنیا کا ارادہ رکھتا ہے اپنے فعل و عمل سے تو دنیا ملنا اور نہ ملنا یہ ایک موہوم چیز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دے بھی دے، نہ چاہے تو نہ بھی دے. ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ، اور بنا دیتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم کو. یعنی آخرت کو چھوڑ کر دنیا چاہی تو دنیا ملے یا نہ ملے یہ فیصلہ اللہ کا ہے. البتہ یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذموما مدحورا، ذلیل ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کر. مدحور دھتکارا ہوا. ومن اراد الآخرۃ، اس کے بالمقابل جو شخص ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے آخرت کی، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وهو مؤمن، جبکہ وہ یقین رکھنے والا بھی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، فأولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے لوگوں کی جو کوشش ہوتی ہے وہ قابل قدر ہوتی ہے. مشکورہ یعنی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کی قدردانی کی جائے. کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ. اچھا آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر ایک کو ہم مدد پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو ہم، یعنی ہؤلاء ان لوگوں کو بھی، وہؤلاء ان لوگوں کو بھی، یعنی دنیا پرستوں کو بھی اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی. ہر ایک کو ہم دنیا کے اندر ان کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں. من عطاء ربک، اپنی عطا پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا عطیہ دیتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو روکا جا سکے. حظر بولتے ہیں روکنے کو، اس لیے موبائل وغیرہ میں بھی حظر لکھا ہوا آتا ہے بلاک کرنے کے معنی میں. زوا سے حظر، حظر، الحظر ہے نا، تم الحظر علی ھذا، یعنی یہ بلاک کر دیا گیا ہے نا. حظر، محظور، بلاکڈ ہے، یعنی آپ کے رب کی عطا کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا، بند نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے تو دیکھیے ہم نے کس طرح فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. یعنی دنیا کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو دنیا پرستوں پر آخرت کے طلبگاروں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. دنیا پرست کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مفاد پرست ہوتا ہے نا، جلدی سے پلٹ جانا، جھوٹ کا سہارا لینا، دغا بازی کرنا، ہر طرح کی برائی انسان میں آ جاتی ہے جب وہ انسان دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے. اور آخرت کے طلبگار جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، تو کبھی نقصان بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی وہ
حق کو نہیں چھوڑتے، سچ کو نہیں چھوڑتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ اچھا، جب یہ دو کردار ہو گئے نا، ایک تو دنیا داروں کا کردار اور دوسرا آخرت کی طلبگاروں کا کردار، ان دو کرداروں کو دنیا والے تو دیکھ ہی رہے ہیں نا۔ صرف ان کرداروں کی وجہ سے، ان دو کرداروں کی وجہ سے دنیا والے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، ارے یہ تو بہت نیک آدمی ہے، وہ تو بڑا شرارتی آدمی ہے، باوجود یہ کہ آخرت والوں کے پاس میں مال نہیں ہے زیادہ، دولت نہیں ہے زیادہ، ان کے پاس اسباب آرائش نہیں ہے زیادہ، لیکن تب بھی فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آخرت والوں کو دنیا والوں پر بڑھا دیتا ہے نا۔ اچھا، یہ تو دنیا کی بات ہوئی۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، دنیا میں جو ہم نے ان کو آخرت کے طلبگاروں کو جو فضیلت دی ہے، یہ تو آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، آخرت بڑی ہے درجات کے لحاظ سے بھی اور فضیلت کے لحاظ سے بھی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، درجات کے اعتبار سے بھی بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ میں دوسرے معبود کو، مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود۔ فتقعد مذموما مخذولا، کہ کہیں اگر ایسا کرو گے مطلب تو پھر تم کیسے ہو جاؤ گے؟ ذلیل ہو جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، مت بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، ورنہ تم ذلیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، بس یا آگے کس آیت کا؟ یعنی جو دنیا کو چاہتا ہے اس کے لیے بنا دیتے ہیں اس کو۔ من کان یرید العاجلہ، جو دنیا چاہتا ہے تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو، اس میں ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اس کا ایسا کرے گا اجلنا لہو فیہا، اس کے لیے جلدی دے دیتے ہیں اس میں دنیا میں، اجلنا لہو فیہا۔ ہاں، فیہا میں ہا کی ضمیر یہ دنیا کی طرف ہے، عاجلہ کی طرف جو وہ چاہتا ہے اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ نہیں، جو ہم چاہتے ہیں، اجلنا لہو، یعنی وہی بات ہے کہنے کی کہ جب انسان دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کا ارادہ کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ دنیا اس کو مل جاتی ہے، یہ اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے کہ دینا ہے نہیں دینا، اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے کس کو دینا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہو الگ ہے، ہاں یہ الگ ہے، اس کا تعلق آگے سے کہاں پر؟ جہنم سے، ثم جعلنا لہو جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ نہیں، یہ اس کا تعلق تو اسی سے ہے آیت میں، پھر ہم اس کے لیے بنا دیتے ہیں جہنم کو، یعنی اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یصلا کا مطلب صلیہ یصلا کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، مطلب اس کو جہنم میں داخل کر دیتے نہیں یصلاحا وہ داخل ہوگا اس میں، جہنم میں، ذلیل و خوار ہو کے۔ مطلب کفار مراد سے کفار کو مشرک، کفار و مشرکین جس کے اندر ایمان نہ ہو، اصل مراد وہ ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان کا ظاہری طور پر مومن ہونا، یعنی مسلم ہونا، جس کو مسلم بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے اندر سے بھی مسلمان ہونا، باہر سے بھی مسلمان ہونا۔ ہم لوگ تو سب کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے منافق جو لوگ ہوں گے ان کو جو سزا ملے گی وہ ان کو کفار سے بھی زیادہ سخت ترین سزا ہوگی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اوپر سے مسلمان دکھایا اور اندر سے کافر رہے، سمجھ گئے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختصر آپ نے بتایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اس کے وہ جو بتایا تھا کہ جو توحید پرست ہوگا تو اس سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے اس کے بعد دعوت ہو جانا پہنچے۔
جو بتائی تھی نا آپ نے رائے اختلاف کے کیس میں